میں اس بیماری کو ان اللہ سیبطلہ کے ذریعے کاٹ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کی دکان کو بند کیا گیا ہے تو آپ نے سوچنا ہے ان اللہ سیبطلہ، میں اس آیت کے ذریعے اپنی اس دکان کی بندش کو کاٹ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ اکثر دوستوں کی طرف سے شکایات آتی ہیں کہ جیسے ہی ہم جادو کی کارڈ کرواتے ہیں دوبارہ پھر جادو ہو جاتا ہے، اور یہ کرنے والا خود جن عامل ہوتا ہے۔ اس طرح کے معاملات بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل۔ جنات ایک حقیقت ہے، ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں اور ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں اپنی شکل تبدیل کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، اور یہ مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، مثلا سانپ کی صورت اختیار کرنا، بلی کی صورت اختیار کرنا، اسی طرح بچوں کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں یہ، اور اکثر گھروں میں یہ سایہ یا بونے وغیرہ نظر آنا، اس طرح کی کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ یہ چیز آج کل اکثر گھروں میں نظر آتی ہے کہ بھئی یہ سایہ نظر آ گیا، بھوت نظر آ گیا، بونا نظر آ گیا، یا کہیں سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آ گئی۔ تو اس طرح کی شرارتیں بھی یہ اکثر کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنا احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں سانپ کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم فرماتے تھے، لیکن بعد میں آپ علیہ السلام نے گھر میں جو سانپ ہوتا ہے اور سفید کلر کا ہو، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر سفید کلر کا پتلا سانپ ہو تو وہ اکثر جن ہوتا ہے، تو آپ نے اس سانپ کو مارنے سے منع فرمایا۔ تو اس لیے گھر میں اگر کوئی سانپ وغیرہ نظر آئے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس کو اختیار دیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ بھائی اگر تم جن ہو تو نکل جاؤ، اور کچھ وقت دیا جائے، تو اگر وہ جن ہوگا تو چلا جائے گا، اور اگر جن نہیں ہے سانپ ہے تو پھر اس صورت میں آپ اس کو مار دیں، چونکہ شر پسند چیز ہے، نقصان دے سکتی ہے۔ اسی طرح بلی کی صورت میں بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جنات آتے ہیں، اور چونکہ یہ بلی کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس کی شکل بھی زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کو جنات نے پکڑ رکھا تھا، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے بچے کو مارا ہے، اور اس نے بتایا کہ بھائی میری گاڑی کے نیچے ایک بلی کا بچہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد سے میری یہ کیفیت ہے۔ تو اس طرح کے بھی معاملات اور حادثات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، چونکہ ہمیں نظر تو آتے نہیں ہیں، تو اللہ نے اس کو ہماری نظر سے مخفی رکھا ہے، اور یہ حکمت ہے، چونکہ اگر یہ ہمیں نظر آتے تو ہم ایک پل بھی سکون کا نہیں گزار سکتے، اور کوئی ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ تو اللہ نے حکمت کے طور پہ ان کو ہماری آنکھ سے مخفی رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر کھل جاتی ہے، اور جب نظر کھلتی ہے تو وہ اس کے بعد وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اکثر دوستوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنات دکھائے جائیں، یا جو حضرات عملیات سیکھتے ہیں خاص طور پہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس کون سا چلہ ہے اور اس کے بعد ہمیں جنات نظر آئیں۔ تو اس طرح کی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی سوچ بھی نہیں رکھنی چاہیے، چونکہ وہ تصور پڑتے ہیں کبھی اگر آپ کے سامنے آ گئے تو پھر اس کے بعد شاید آپ کے لیے بھی کافی سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ بھی اس کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع وہ جن ہے جو خود عامل ہے، اور یہ جنات خود عملیات سیکھتے ہیں باقاعدہ۔ عاملوں کے پاس جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ جادو کر رہے ہوتے ہیں ان سے یہ بھی سیکھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے کبھی کبھار یہ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں یہ خود جادوگر کو ابھارتے ہیں کہ جا کے آگے والوں پر جادو کریں، اور اس میں اکثر ہمارے علماء متاثر ہوتے ہیں۔ شیاطین وغیرہ علماء کو صحیح سے دین کا کام نہیں کرنے دیتے، صحیح سے مطالعہ نہیں کرنے دیتے۔ اسی طرح ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے اساتذہ جو احادیث پڑھانے کے لیے جب آتے تھے تو ان پر اس حد تک شدید اثر ہو جاتا تھا کہ وہ پڑھا نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اکثر جنات شیاطین کا کام ہوتا ہے جو خود عامل ہوتے ہیں، اور جو نیک عامل ہوتے ہیں ان کے پاس نیک جنات ہوتے ہیں، اور وہ نورانی علم سیکھتے ہیں۔ تو جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر کسی سے کہیں کہ میرے اوپر فلاں مسئلہ ہے تو آپ توجہ کر دیں یا آپ دم کر دیں، تو عامل وہاں سے اگر توجہ اور دم کر دے تو وہ بندہ وہاں پر کتنا ہی دور ہو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس عامل کے پاس اپنے جو جنات ہوتے ہیں جو نورانی علم سیکھ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جا کے وہاں پر اگر کوئی جادوگر عامل یا جنات میں سے ہے یا عام عامل میں سے ہے، تو اگر وہاں اس کو پریشان کر رہا ہے تو یہ جنات جا کے اس کو وہاں سے کلیئر کرتے ہیں اور اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جنات میں سے خود عامل ہوتے ہیں اور یہ جادوگر بھی ہوتے ہیں، اس لیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک انتہائی مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا، تو آپ وہاں پر گئے، اپنی لاٹھی ڈالی، اور وہ لاٹھی جتنی بھی اژدہا انہوں نے جادو کے ذریعے پیدا کیے تھے ان سب کو نگل گئی۔ تو وہ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ تو سب سے بڑا جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ، کہا کہ اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ آج آپ کو یہی وظیفہ، یہی آیت بتائی جا رہی ہے، آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کی ترتیب سن لیں۔
فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ، جب آپ سیبطلہ پر پہنچیں گے تو آپ نے اپنے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ جو بھی بیماری جادو کی وجہ سے آپ کو لگی ہے، مثلا آپ کی جسمانی مداخلت ہے، تو آپ نے سوچنا ہے کہ میں اس بیماری کو ان اللہ سیبطلہ کے ذریعے کاٹ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کی دکان کو بند کیا گیا ہے تو آپ نے سوچنا ہے ان اللہ سیبطلہ، میں اس آیت کے ذریعے اپنی اس دکان کی بندش کو کاٹ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن کو بند کر دیا گیا ہے، دماغ معوف ہے، تو آپ نے سوچنا ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، میں اپنے ذہنی بندش کو اس آیت کے ذریعے کاٹ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ پر رشتے کی بندش ہے تو آپ نے ان اللہ سیبطلہ کے وقت میں سوچنا ہے کہ میں اس رشتے کی بندش کو کاٹ رہا ہوں۔ اولاد کی بندش ہے تو آپ نے اولاد کی بندش کے حوالے سے سوچنا ہے کہ میں اس آیت کے ذریعے اور اس لفظ کے ذریعے اس بندش کو کاٹ رہا ہوں۔ تو ہر مرتبہ آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار اس سیبطلہ کے لفظ کو، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اس لفظ کو 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر بار میں 11 مرتبہ ان اللہ سیبطلہ تکرار کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ اس جادو کے اثر کو دفع کر دے، بس اتنا ہی کہنا ہے۔ انشاءاللہ انتہائی مجرب عمل ہے، آپ اس کو 21 دن کر کے دیکھ لیں، اتنا فائدہ ہوگا آپ کو کہ کبھی کسی چیز سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوا ہوگا۔ اگر رشتے کی بندش ہے تو ختم ہو جائے گی، اگر آپ کا جسم بھاری رہتا ہے تو جسم کھل جائے گا، جسمانی اعتبار سے اگر دوائیاں اثر نہیں کرتی تو دوائیاں اثر کرنا شروع کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا، اسی طرح ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور کمنٹ میں جا کے آپ نے بتانا ہے، بہت سارے ساتھیوں نے میسیجز کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہفتے والے دن ان تمام کمنٹ کا جواب دیں گے۔ اب دعا کی طرف چلتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ جادوگروں کی وجہ سے پریشان ہیں اور بندشوں کا شکار ہیں، رشتے کی بندش ہے، اسی طرح جسمانی بندش ہے، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، یا اللہ سب کے جملہ معاملات کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔